اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ راولپنڈی رنگ روڈ فیز 1 کہاں سے شروع ہوتا ہے، کس جگہ پر انٹرچینجز بنیں گے، کہاں پر اس کا اختتام ہوگا فیز 1 کا، اور کون کون سے روڈ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے، اور کون کون سے علاقے اس رنگ روڈ کے بننے سے فلورش کریں گے اور ان کے لیے مؤثر ثابت ہوں گے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ عام آدمی یا بزنس کمیونٹی ایز اے جنرل اور راولپنڈی اسلام آباد ٹوئن سٹیز ایز اے اسپیشل کیس اس رنگ روڈ کے بننے سے کیا معاشی فائدے اس کو ملیں گے۔ تو یہ آپ کی اسکرین پر اگر آپ دیکھیں تو ریڈ سرکل میں راولپنڈی اسلام آباد کی ٹوئن سٹیز کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس کے اندر اسلام آباد راولپنڈیز دونوں شہر ہیں، اور یہ پن کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ رنگ روڈ کہاں سے شروع ہوگا، کہاں پر اختتام ہوگا، اس کی لینتھ کتنی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کا ہے روات، یہ جو اورنج پن ہے یہ روات ہے، کٹی چوک ہے، اور یہ بنت انٹرچینج ہے۔ تو روات روڈ سے اگر آپ یہاں سے اس رنگ روڈ بننے کے بعد تھلی انٹرچینج تک سفر کریں گے تو یہاں سے آپ کو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کا ٹائم درکار ہوگا، جس کا امیجن کریں اگر آپ ایئرپورٹ موو کر رہے ہیں تو آپ کو کتنی بڑی سہولت مستقبل میں ملنے والی ہے۔ اب یہ جو بلو پنس ہیں، میں اس کو ذرا زوم آؤٹ کرتا ہوں۔ یہ بلو پنس جو ہیں یہ چکبیلی خان روڈ ہے، یہ چکبیلی خان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جو ٹی ٹی روڈ سے شروع ہوتا ہے، اور یہ اینڈ پوائنٹ ہے۔ آگے جا کے یہ چکروال روڈ میں مرج ہوتی ہے، تو ایک انٹرچینج چکبیلی روڈ پہ بنے گا، اس کا انٹرچینج۔ دوسرا یہ جو گرین پنز ہیں یہ والی، یہ اڈیالہ روڈ ہے، اور ایک انٹرچینج اڈیالہ روڈ پہ بنے گا۔ تو اڈیالہ روڈ گورکھپور، یہ اڈیالہ جیل سے آبادی کے علاقے سے شروع ہو کے یہاں پر چکبیلی روڈ میں مرج ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے چکری روڈ، یہ دھمیال سے شروع ہوتا ہے اور یہ چکری انٹرچینج پر یہ اختتام پذیر ہوتا ہے، جو کہ M1 M2 موٹر وے پہ لوکیٹڈ ہے۔ اور اس کے بعد فائنلی راولپنڈی رنگ روڈ تھلی انٹرچینج پر اس کا فیز 1 جو ہے، اس کا 5واں انٹرچینج یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو یہ 5 انٹرچینجز یہاں پر تعمیر ہوں گے۔ تو یہ جو لائٹ بلو جو پنز ہیں یہ راولپنڈی رنگ روڈ فیز 1 کا ایکچول پاتھ ہے۔ یہ گوگل ارتھ ایریل ویو میں اسی لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ اس کے اوپر میں نے اس کو ڈرا کیا ہے، تو یہ اگر 100% نہیں تو 95% ایکچول کے قریب ہی ہے۔ اب یہ جو اس کا انٹرچینج ہے یہ والا، اس کو کہتے ہیں بنت انٹرچینج، اور اسے ایگزٹ 1 کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں پہ جو ایسٹ سائڈ سے ٹریفک آئے گی اور جو نارتھ جانا چاہتی ہے تو راولپنڈی شہر کا سینٹرل جو جی ٹی روڈ ہے اس کو اوائڈ کر کے تو اس روڈ پہ یہاں پہ اس پہ موو کر جائے گی۔ تو یہ بنت انٹرچینج کے راستے ایگزٹ 1 سے، جسے کہتے ہیں اس پہ جائے گی، اور راولپنڈی شہر سارے کو یہ بائی پاس کر جائے گی۔ تو یہ بنت انٹرچینج پہلا ہوا، ایگزٹ 1 ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا یہ چکبیلی خان انٹرچینج۔ چکبیلی خان انٹرچینج کے اوپر اگر آپ وائٹ لائن دیکھیں، یہ چکبیلی کا روڈ ہے، اور یہ اس کے اوپر سے گزر جائے گی، تو نیچے والی ٹریفک نیچے اس کا فلو رہے گا، اور اوپر سے یہ انٹرچینج چکبیلی انٹرچینج تعمیر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ فردر جائیں تو یہ ہے اڈیالہ انٹرچینج۔ تو اڈیالہ کی طرف اگر آپ موو کرتے ہیں، یا جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، بیریا ٹاؤن ہے اس کے قریب فیز 8 ہے، ڈی ایچ اے فیز 4 ہے، تو یہ سارے اس اڈیالہ روڈ کے راستے اگر موو کرتے ہیں تو یہاں سے یہ فیوچر میں اس کو یوز کریں گے تو ان کے لیے ان سوسائٹی تک رسائی یا رہائش کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ آ جاتی ہے چکری روڈ والی، یہ انٹرچینج ہے چکری روڈ کا انٹرچینج۔ تو یہ چکری روڈ جو پرپل لائن، یہ چکری روڈ ہے، یہ اس کے نیچے ہے، اور اس کے اوپر سے یہ آگے گزر جائے گی، یہ راولپنڈی رنگ روڈ، اور یہ مورت اور گندھارا کی پلین سے ہوتا ہوا یہاں پر یہ انٹرچینج اینڈ ہو جائے گی۔ فردر میں آپ کو بتا دوں، یہ جو گرین ایریا ہے یہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ اب ایک پوائنٹ روات سے تھلی انٹرچینج تک تقریباً 20 منٹ میں
آپ کا ٹائم صرف ہوگا، اور بنت انٹرچینج سے یہاں سے لے کر یہاں تک اس سارے پاتھ کا راولپنڈی رنگ روڈ فیز 1 کا ٹوٹل جو ڈسٹینس ہے وہ 38.3 کلومیٹر ہے، اور اس کے اوپر جو 5 انٹرچینجز بن رہے ہیں، ایک بنت والا ہے، چک بیلی خان والا ہے، اڈیالہ انٹرچینج ہے، چکری انٹرچینج ہے، اور فائنلی تھلیاں انٹرچینج یہ تعمیر ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 500 میٹر کے فاصلے پر اس ریڈ لائن کے دونوں اطراف پر بفر زون بنایا گیا ہے۔ اس بفر زون کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں پر کمرشل ایکٹیویٹی ہوگی، انڈسٹریل زون یہاں پر بنیں گے، یہاں پہ ہیلتھ سینٹرز بنیں گے، ایجوکیشنل ہب تعمیر ہوں گے، یہاں پر ہول سیل مارکیٹ بنے گی، اور یہاں پر لاجسٹیکل ٹرمینلز تعمیر ہوں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر لاجسٹک میں آپ کراچی موو کر رہے ہیں ہیوی ٹریفک، تو یہاں پہ ٹرمینلز ہوں گے، تو وہ اسی رنگ روڈ کے راستے تھلیاں سے ایکسٹ کر کے تو کراچی ساؤتھ کی طرف موو کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی ہیسل، اور سٹی سینٹر میں سے گزرنے کے بچ کر۔ دوسری بات، جو نارتھ کی طرف موو کر رہی ہیں تو یہاں سے موو ہوگا۔ اب یہاں پر اگر دیکھیں، اس کو میں بڑا کروں تو بنت اور چک بیلی انٹرچینج کی طرح یہاں DHA3 روات کے مضافات، اور یہ میرا موہر ایسے کہتے ہیں، وہاں پہ یہ انٹرچینج ان علاقوں کو یہ فائدہ پہنچائے گا۔ فردر اگر آپ چک بیلی انٹرچینج سے اڈیالہ موو کریں گے تو یہاں پر جیسے کہ میں نے بتایا، یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ جو ریکٹینگل ہے ریڈ 1، یہ بیریا ٹاؤن فیز 8 کا ایکسٹینشن ہے۔ یہاں پر DHA3 ہے، ادھر DHA4 ہے، تو یہ اس کو ان کے قریب سے گزرے گی یہ رنگ روڈ، اور آگے جا کے اڈیالہ انٹرچینج پر یہ یہاں سے آؤٹ ہو کر ان سوسائٹیز تک اور اڈیالہ روڈ تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ یہاں پہ میں ایک چیز مینشن کر دوں کہ یہاں جو اڈیالہ سے اور چکری روڈ کے درمیان جو راستہ ہے، یہ اور یہ ڈیم بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ کسلا ڈیم ہے، تو یہاں پہ ٹرین ریگڈ ایریا ہے، تو یہاں پہ پرابلم آ رہی ہیں۔ ابھی ورک تو جاری ہے، لیکن یہاں پہ بہت زیادہ کٹنگ اور فلنگ کی جا رہی ہے۔ پہاڑی علاقہ ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا جہاں ڈیم ہوگا تو وہ پہاڑی علاقہ ہوگا، کیونکہ ڈیم میں پانی آتا ہی ہائٹ سے ہے، تو یہاں پہ ذرا پلین ایریا کم ہے، اور یہ ریگڈ اور ٹرین ہے، اور مشکل سے یہاں سے یہ جو ہے FWI لگے ہوئے ہیں، لیکن یہاں کسلا کا جو علاقہ ہے، کسلا خرد، تو یہاں پہ یہ پرابلم پیش آ رہی ہے۔ آگے جب آپ جائیں تو یہاں پر یہ چکری انٹرچینج یہاں، تو یہاں پر دمیال سے جو سوسائٹیز یا رہائشی ہیں تو ان کو لیے ایڈوانٹیج، وہ ادھر سے انٹرچینج سے ان اور آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہاں پر اگر آپ آئیں تو یہ مورت، یہ ایریا مورت گندھارا کی پلین سے ہوتا ہوا یہاں پہ تھلیا انٹرچینج پر یہ رنگ روڈ اختتام پذیر ہوگا۔ اب اس کا جو سوسائٹیز ہیں اس کو کیا بینیفٹ ہوگا، تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، اگر میں اس کو زوم، یہ آپ کا آ گیا یہ روڈم انکلیو، تو یہ اڈیالہ انٹرچینج کے بالکل قریب ہے۔ اس کے بعد فردر چلیں چکری روڈ کی طرف، یہ تو یہاں پر یہ آپ کی چکری ریج کے بالکل قریب الحرم سوسائٹی ہے۔ یہ چکری انٹرچینج کی ویسٹ سائڈ پہ یہ کیپٹل سمارٹ سٹی ہے، یہ آ گئی آپ کی بلو ورڈ سٹی، اور یہ آ گئی آپ کی عبداللہ سٹی، اور یہ آ گیا آپ کا DH اسلام آباد گندھارا کا ایریا، جو کہ موٹر وے کی ویسٹ سائڈ پہ ہے۔ جیسے ہی آپ تھلیاں انٹرچینج سے آؤٹ ہوں گے تو یہ ادر سائڈ ویسٹ سائڈ ہے، اس پہ یہ جو جگہ ہے گندھارا اسلام آباد گندھارا سٹی کی ہے۔ تو امیجن کریں کہ اس رنگ روڈ کو اگر تعمیر ہو جائے تو اس کے ساتھ بزنس ایکٹیویٹی،
ٹائم کی بچت ہوگی، اور ان سوسائٹیز میں اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے تو آپ کو بھی اس کے فوائد ملیں گے۔ لیکن یہاں پر میں ان سوسائٹیز کی پروجیکشن نہیں کر رہا، ان کی لوکیشن صرف بتا رہا ہوں۔ باقی ان سوسائٹیز کی NOCs اگر آپ نے دیکھنے ہیں یا یہ سوسائٹیز اتھینٹک ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ RDA یا CDA کی ویب سائٹ پہ جائیں اور فردر معلومات لے کر ہی آپ انویسٹ کریں۔ یہ صرف لوکیشن کی حد تک میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کون کون سے ایریاز اس سے آنے والے وقتوں میں معاشی طور پر بہتر ہوں گے اور ان کو فائدہ پہنچے گا۔ اب ون فائنل پوائنٹ، امیجن کریں کہ آپ DHA بیریئر ٹاؤن فیز 8 میں رہتے ہیں اور آپ نے ٹریول کرنا ہے ایئرپورٹ تک۔ تو موجودہ حالات میں اگر آپ فیز 8 سے آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ نے GT روڈ پہ جانا ہے، آپ نے کچہری چوک سے گزرتے ہوئے سینٹرل راولپنڈی میں سے گزر کر آگے جا کر 26 نمبر سے ایگزٹ کر کے تو آپ یہاں ایئرپورٹ تک پہنچیں گے، اور یہ ٹوٹل دورانی تقریباً 1.5 گھنٹے کا ہے۔ اور امیجن کریں اگر آپ روات کے راستے آئیں یہاں سے اور ایئرپورٹ تک جانا چاہتے ہیں تو آپ کا جو ٹوٹل دورانیہ ہے ایئرپورٹ تک، یہاں سے آپ کے لگیں گے 20-21 منٹ تھلی انٹرچینج تک، اور آگے جب آپ ایئرپورٹ جائیں گے تو 25-30 منٹس کے درمیان آپ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک پہنچ سکیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ مثال کے طور پر ہول سیلر ہیں اور یہاں مارکیٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پیرشیبل آئٹمس کو لے لیتے ہیں جو کہ جلدی خراب ہوتی ہیں، اور نارتھ کی طرف آپ مانسیرا، بٹاگرام یا پشاور کی طرف ٹریول کرنا چاہتے ہیں، تو اس مارکیٹ سے اگر آپ سامان لوڈ کریں گے تو بہت کم ٹائم میں آپ پشاور یا مانسیرا یا ایبٹ آباد کی طرف پہنچ جائیں گے۔ تو جو پیرشیبل آئٹمز آپ کو پتہ ہے ان کی شیلف لائف کم ہوتی ہے، تو اس کا جو خراب ہونے کا دورانیہ اس روڈ کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس طرح فارمر کو، ریٹیلر کو، ہول سیلر کو، سب کو اس رنگ روڈ سے اس ایریے میں فائدہ ہوگا۔ تو اس سارے ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو ایکچوئل تو پتہ ہی نہیں ہے کہ چک بیلی روڈ کہاں ہے، چکری روڈ کہاں ہے، اور اس کے اندر یہ گئے بھی نہیں ہوں گے۔ تو ایک تو یہاں پہ اگر آپ آئیں، اس کا وزٹ کریں، تو ایک تو آپ کو اس میپ کے ذریعے سمجھ لگ جائے گی کہ کہاں کہاں پر انٹرچینجز دیے گئے ہیں، کہاں پہ روڈ بائیسیکٹ ہو رہا ہے، یہ رنگ روڈ بائیسیکٹ کر رہا ہے کن کن انٹرچینجز پہ، اور یہ کہاں پہ جا کے اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ تو اس کا فائدہ سب کو ہوگا۔ اگر ہیلتھ کی بات لے لیں تو اگر یہاں پہ ہیلتھ سینٹر بنیں گے تو امیجن کریں کہ GT روڈ کے راستے اگر آپ مریض کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں اور راستے میں ہم نے اکثر دیکھا کہ ایمبولینس کو کوئی راستہ ہی نہیں دیتا، اور اگر دینا بھی چاہے تو اتنا روڈ کنجسٹڈ ہوتا ہے، اتنی زیادہ رش ہوتی ہے کہ وہ چوک ہوئی ہوتی ہے، تو جو مریض جس کا ایک ایک سیکنڈ کریٹیکل ہوتا ہے تو وہ اسپتال پہنچنے سے پہلے اللہ نہ کرے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ تو اس رنگ روڈ کے قریب جو ہیلتھ سینٹر بنیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہاں پر مریض کی جو موومنٹ ہے یہ سدن ایریا سے، مطلب DHA سے، سوان سے، بیریئر ٹاؤن فیز 8 سے، DHA 4 سے، تو وہاں یہاں تک موومنٹ بہت آسان ہو جائے گی۔ یا گجر خان یا سہاوا کے علاقے سے اگر آپ مریض لاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ کافی سہولت ہو جائے گی۔ میں نے یہ ویڈیو اس لیے پنس کے ذریعے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ جتنی زیادہ ویڈیوز YouTube پہ اپلوڈ ہیں تو وہ 2-3 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہیں، اس میں آپ اتنی تیزی کے ساتھ وہ بات ہو رہی ہوتی ہے اور فلیش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو رنگ روڈ کو سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو رنگ روڈ کے ایکچوئل پاتھ سمجھا سکوں، اس پہ کون کون سے انٹرچینجز بن رہے ہیں، کون کون سے جو ریزیڈینشل سوسائٹیز ہیں ڈیولپر اس سے آنے والے وقتوں میں اس سے فائدہ حاصل کریں گے، اور کمرشل جو ہب یہاں بنے گا اس کی لوکیشن کس طرح ہوگی۔ تو اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ڈیٹیل میں راولپنڈی رنگ روڈ فیز 1 کے بارے میں مکمل آگاہی دینا تھی۔ اس انٹرچینج کا جو سب سے اہم اور ضروری جو کام ہے وہ راولپنڈی سینٹرل، راولپنڈی سے جو ٹریفک گزرتی ہے GT روڈ کے راستے اس کا لوڈ کم کرنا ہے۔ امیجن کریں کہ ابھی آپ جب جاتے ہیں چوک ہوتی ہے تو گھنٹوں آپ روڈ پہ آپ کھڑے رہتے ہیں، گاڑیاں سٹارٹ رہتی ہیں، اگر گرمی ہے AC چل رہے ہوتے ہیں، فیول کا حد سے زیادہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے اور چڑچڑاپن انسان میں آ جاتا ہے، اور جب گھر پہنچتا ہے تو آپ کو بچوں کو، فیملی کو ٹائم دینا نہیں ملتا، اور چڑچڑاپن کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں، اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ریسرچ بتاتی ہے کہ
ایک سے تیسرا آج کل تیسرا آدمی شوگر یا بلڈ پریشر کا مریض ہے. تو یہ جو مرض ہیں یہ اس طرح نہیں آتے, یہ انڈائریکٹ ہیں. تو اس راولپنڈی رنگ روڈ فیز 1 سے اس راولپنڈی اسلام آباد کی جو ٹوئن سٹیز ہیں اس کے رہائشیوں کے لیے میرے خیال میں بہت زیادہ ریلیف ملنے کا چانس ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر تو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے, بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور املاک اسٹیٹ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن جانے سے پہلے میرا موبائل نمبر ہے 0314964288 اگر ارجنٹ انکوائری ہے کسی سوسائٹی کے بارے میں یا اس رنگ روڈ کے بارے میں تو آپ مجھے ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں. بٹ اف اٹ از اے نارمل انکوائری دین یو کین لیو اے میسج on my WhatsApp. I will definitely reply back to your query. اب میں 2017 ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد کے بلاک اے سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ, رب راکھا, خدائے پامان.